ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بآواز بلند صلوات مومنین و مومنات، خداوند عالم ہمارے اس سفر پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارا یہ سفر یقیناً عبادت کا سفر ہے، یقیناً معرفت کا سفر ہے۔ زواری امام حسین، زائر امام حسین بن جانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر اس زواری کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ زواری امام حسین پہ آ جانا بڑی بات نہیں، مگر کربلا سے آ کر پھر خالی لوٹ جانا یہ نہ ہو۔ کربلا سے آ کر کچھ لے کر جانا بڑی بات ہے۔ جب آپ کربلا میں آ گئے تو کربلا واپسی پہ آپ کے چہرے سے آیا ہو، کربلا آپ کے طور طریقے سے آیا ہو، یعنی دنیا آپ کو دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ زائر حسین جا رہا ہے، دنیا آپ کو دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ سفر عشق کا مسافر جا رہا ہے۔ تو گویا ہمارے عشق کی منزل کی راہیں جو ہم آہستہ آہستہ عبور کر رہے ہیں، اپنے ہادیان برحق کے توسل سے، اپنے ہادیان برحق کی دعا سے، ہمارا یہ کاروان محبت، کاروان معرفت، کاروان عشق اس وقت ہم پہنچے ہیں جو روضہ مقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ حرم مطہر ہے، پاک سیدہ شریفہ بنت الامام الحسن علیہ السلام، یہ پاک بی بی مخدرہ عصمت امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں۔ امام کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ اپنے زمانے کی پاک بطول ہیں، امام کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ اپنے زمانے کی فاطمہ ہیں۔ چونکہ رسول اعظم کا فرمان ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ سرکار نے فرمایا جو بغیر حکم خدا کے بولتے نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ کہہ دوں۔ گویا سرکار کا کوئی بھی فرمان خدا کا فرمان ہے، سرکار کی گفتار خدا کی گفتار ہے، سرکار مصطفیٰ کا کردار خدا کا کردار ہے۔ سرکار نے کہہ دیا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، گویا ہم سارے ہی محمد ہیں۔ اور اسی طرح سرکار کی پاک بی بی کا فرمان، پاک سیدہ کا فرمان، پاک بنت رسول اللہ کا فرمان، بی بی فرماتی ہیں کہ ہماری عورتوں میں ہماری پہلی بھی بطول ہیں، ہماری درمیانی بھی بطول ہیں، اور ہماری آخری بھی بطول ہیں۔ گویا اس دروازے پہ یا تو آپ کو محمد ملیں گے یا تو آپ کو فاطمہ ملیں گی۔ جس بی بی کے در پہ آپ جائیں گے وہ بی بی فاطمہ ہوگی۔ اسی لیے فرامین ہیں، روایات ہیں کہ جو جنت البقیع نہیں جا سکتا، جو پاک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا، وہ یا تو قم چلا جائے جہاں موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ موجود ہے، اگر قم نہیں جا سکتا جو عراق کا ہے تو وہ یہاں ہلا چلا جائے جہاں پاک بی بی شریفہ بنت حسن کی مزار ہے۔ گویا پاک بی بی شریفہ بنت الحسن مقام میں، عہدے میں، مرتبت میں فاطمہ ہیں، بطول ہیں، سیدہ ہیں، اور باب الحوائج کی بیٹی ہیں۔ یقیناً امام کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ اختیار رکھتی ہیں کہ آپ جو بھی پاک بی بی کے توسل سے خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یہ پورے عراق نے اس صدی میں دیکھا، یہ کوئی گزری بات نہیں ہے، اسی صدی میں پورے عراق نے دیکھا۔ میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نابینا یہاں پہ آئے تو انہیں بینائی مل گئی، اسی دروازے پہ کوئی نابینا آ گیا تو اسے بینائی مل گئی، اگر کوئی اپاہج آ گیا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، اسی بارگاہ میں اگر کوئی طاقت گویائی لینے کے لیے آیا تو وہ بولتا ہوا چلا گیا۔
اور ایسا بولتا چلا گیا کہ زمانے کو بتاتا گیا کہ آؤ دیکھو محمد کے گھرانے کی طاقت دیکھو، اگر محمد کے گھرانے کے کسی امام کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر امام کی بیٹی کے دروازے پہ آ جاؤ تو یقیناً جب ہم امام کی بیٹی کے دروازے پہ آ گئے ہیں تو جو بھی ہماری دعائیں ہیں، جو بھی ہماری مرادیں ہیں وہ یقیناً ضرور رنگ لائیں گی، اور جو آپ امید لے کر آئے ہیں وہ یقیناً آپ کی امیدیں پوری ہوں گی۔ پاک بی بی کے دروازے اطہر پہ آپ نے 2 رکعت نماز زیارت بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے حاجت طلبی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے جو چاہے آپ بی بی کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، آپ کو جو بھی ضرورت ہے وہ یہاں سے لے کر جائیں۔ آپ کی اولاد نہیں، آپ اولاد نرینہ لے کر جا سکتے ہیں، آپ کا رزق وسیع نہیں، رزق وسیع لے کر جا سکتے ہیں، آپ کا جی بالکل یقیناً آپ وہاں پہ جائیں گی، دعا کریں گے، گریہ کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً یہ بی بی بے زبانوں کو زبان عطا کر دیتی ہے۔ یہ بی بی جو بے زبان ہیں وہ یہاں آئے مگر بولتے ہوئے چلے گئے، اور اگر کوئی نابینا آئے تو وہ بینائی لے کر چلے گئے۔ یہاں پہ خیرات ہے چل رہی ہے، یہاں پہ عطیات ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، مگر فقط صرف ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، وہ دینے کے ہیں، انہوں نے دینا ہے، وہ سخی دروازہ ہے، وہاں سے سخا ملتی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے، طریقہ کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ جب ہم شہنشاہوں کے دروازے پہ ہیں تو فقیر بن کے آ جائیں، چونکہ جب منگتے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ منگتے کو آنا کیسے چاہیے، منگتے کو ایسا آنا چاہیے، یہاں پہ ادب سے سر جھکا کے چلنا چاہیے، یہاں سے آنکھیں جھکا کے چلنی چاہیے، چونکہ جلال العیون میں علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خداوندہ مجھے تیرا کوئی اعجاز دیکھنا ہے، مجھے تیرا کوئی معجزہ دیکھنا ہے، تو خدا نے کہا آسمان کی طرف نظر کر۔ جب نظر کی تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ایک مخدرہ عصمت ہے، ایک پاک بی بی ہے، تو حضرت آدم نے کہا کہ مالک اللہ یہ کون ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا خبردار آدم ایسے نہیں، پہلے آنکھیں بند کر اور پھر سر بھی جھکا لے، آنکھیں بند کر سر جھکا اور پھر مجھ سے پوچھ کہ یہ کون ہے۔ اب آنکھیں بھی بند کر لیں، جتنے صاحب اذہان میرے سامنے تشریف فرما ہیں سب مومنین و مومنات صاحب معرفت ہیں، خداوند عالم نے آپ کو یہاں پہ لا کر عرفان کا علم دینے کے لیے آپ کو خداوند عالم نے یہاں کا سفر کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں تو پردہ ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے کہا فقط آنکھیں بند نہیں کرنی، اب سر بھی جھکا۔ تو اس میں کیا معرفت ہے؟ سر کیوں جھکا؟ اس لیے کہ آدم اس مخدرہ عصمت کی پرچھائی بھی تیرے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، اس صاحب عصمت بی بی کی سایہ بھی تیرے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ گویا یہ ہمیں درس ہو گیا نا، جب آدم پہ پردہ واجب ہے، جب آدم نے بھی اس طرف نہیں دیکھنا تو ہم میں کون سی طاقت ہے کہ ہم آنکھیں اٹھا کے چلے جائیں؟ ہم نے بھی سر جھکا کے جانا ہے، دہلیز تک جانا ہے، دہلیز پہ بوسہ دینا ہے۔ اب جب آدم نے سر جھکا دیا تو اب آدم نے پوچھا مالک اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہیا آمتی فاطمہ تو زہرا، اللہم صلی اللہ۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ میری کنیز فاطمہ ہے۔ کہا مالک اللہ میں نے دیکھا اس کے سر پہ سنہری تاج ہے، اس کے سر پہ خوبصورت تاج ہے۔ اللہ نے کہا یہ تاج نہیں، اس کا سر تاج علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تاج نہیں اس کا سر تاج علی ہے۔ مالک اس بی بی کے گلے میں بڑا قیمتی گلو بند ہے، بہت سنہرا ہار ہے۔ اللہ نے فرمایا گلو بند نہیں اس کا بابا محمد ہے۔ فرمایا مالک اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں، فرمایا گوشوارے نہیں، آواز قدرت ہی گوشوارے نہیں، یہ اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔
اب آدم کو پوچھنا پڑ گیا مالک اللہ یہ تیرا اعجاز ہے، یہ تیرا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے کہا سن آدم اور اپنی اولاد کو بتا دے کہ اگر میں اسے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا، اگر میں اسے نہ بناتا، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو محمد کو نہ بناتا، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو علی کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو حسنین کو خلق نہ کرتا، اگر میں ان حسنین کو خلق نہ کرتا تو دنیا نہ بناتا۔ گویا بابا دائم شاہ جی یہ بات واضح ہو گئی روز روشن کی طرح کہ یہ پوری کائنات بنی ہے فاطمہ کے لیے۔ اور آپ شیعہ سنی دوست اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو ہمارے امام کا فرمان ہے گھر بناؤ حدیث قصہ پڑھو، آپ کے گھر میں اولاد ہو جائے حدیث قصہ پڑھو، آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے حدیث قصہ پڑھو، آپ کے گھر میں کوئی مجلس ہے حدیث قصہ پڑھو۔ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل یہ تحفہ لے جا اس چادر کے نیچے، میں نے سب چھوڑ دیا، یہ تحفہ لے جا اس چادر کے نیچے۔ اب جاتے ہوئے 7 قدموں پہ جبرائیل بھی رک جاتا ہے اور جبرائیل کانپ کانپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مالک اللہ من ہاؤلائے، یہ چادر کے نیچے بھیج تو رہا ہے مگر ہیں کون؟ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب آپ نے سمجھا اس پاک دھرتی مقدس کا عطیہ دیکھیں کہ جب جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہے، جو معلم الملکوت ہے، جو وحی امین ہے، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جب یہ سب اکٹھے چادر کے نیچے آ جائیں تو جب جبرائیل کو معرفت نہیں کہ کون محمد ہے، کون علی ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، جب جبرائیل کو پتہ نہیں تو 2 کوڑی کے بندے کو کیا پتہ؟ نعرہ حیدری۔ اب جب جبرائیل رک گئے من ہاؤلائے تو اللہ نے وہی بات کر دی جو آدم سے کی تھی۔ اب اللہ نے کہا کہ جبرائیل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، جبرائیل یاد رکھنا یہ نبوت کی اہل بیت ہے۔ گویا آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی ہیں ان کی اہل بیت فاطمہ ہے، یہ نبوت کی اہل بیت ہیں۔ وہ معدن الرسالہ، اور بہت باریک بات ہے اور لطف کی بات ہے، اور یہ رسالت کی کان ہے۔ رسالت کی آپ نے نمک کی کان سنی ہے، سونے کی کان سنی ہے، جہاں سے خزانہ نکلے، جہاں سے نمک نکلے وہ نمک کی کان، جہاں سے سونا نکلے وہ سونے کی کان، اور یہ ہے معدن الرسالہ، یعنی یہ ایسی کان ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ اچھا یہ اہل بیت نبوت بھی ہے اور یہ رسالت کی کان بھی ہے۔ اب اللہ نے واضح کر دیا، اللہ نے کہا جبرائیل ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا اس کا باپ محمد ہے، وہ بالوہا اس کا شوہر علی ہے، وہ بنوہا اس کے بیٹے حسنین ہیں، اور مجھے اپنی قدرت کی قسم یہ میں کائنات نہ بناتا اگر میں ان کو نہ بناتا۔ گویا فاطمہ کے صدقے یہ کائنات بنی، اور فاطمہ کا فرمان کہ ہمارے گھر کی کوئی بھی شہزادی ہے وہ کردار میں فاطمہ ہے، ہمارے گھر کی کوئی بھی شہزادی ہے وہ گفتار میں فاطمہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے بی بی سیدہ شریفہ کی زیارت کی، خدا کے لیے آپ یہ ذہن بنا کے جائیں کہ آپ نے محمد کی بیٹی کی زیارت کی، آپ یہ ذہن بنا کے جائیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے بطول کی زیارت کی، آپ نے اپنے زمانے کی فاطمہ کی زیارت کی۔ یہاں پہ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے کہ ایک حسن کی بیٹی ہے شریفہ، ایک حسین کی بیٹی ہے سکینہ، ایک حسن کی بیٹی ہے شریفہ۔ بی بی میں ہاتھ جوڑ کر نہیں جانتا تیرے اوپر کیا مصائب ہے، نہیں جانتا تو نے کون سے دکھ دیکھے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں جو حسین کی بطول ہے نا، وہ ہیں تو 4 سال کی مگر رو رو کے کہتی ہیں بابا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، بابا میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بابا میرے بال سفید ہیں۔ اور جب حسین بادشاہ کے کٹے ہوئے سر نے آنکھیں کھولی، خدا کے لیے سننا میری مائیں بہنیں، جب آنکھیں کھولی نا تو بیٹی پیاری ہوتی ہے غیرت مند کو، جب حسین نے بیٹی کے رخسار دیکھے کہا معصومہ تیرے رخساروں کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ کہا بابا جتنا راستہ چلتا رہا تیرا قاتل مجھے مارتا رہا،
بابا جہاں مرضی اس کی بنتی تھی وہ مجھے تماچے مارتا تھا، اجرکم من اللہ، سبحان اللہ، بابا تیرا قاتل مجھے مارتا رہا۔ اب جب شبیر کی نگاہ پڑتی ہے، مجھے معاف کر دینا، اب جب حسین کی نگاہ پڑتی ہے، دیکھا بیٹی کے کانوں سے خون جاری ہے، کہا بیٹا تیرے کانوں سے خون، کہا بابا نہ پوچھ، کہا نہیں مجھے معصومہ بتا دے یہ کیا ظلم ہوا، کہا بابا جس نے تیری گردن پہ خنجر چلایا تھا نا، بابا جس ظالم نے تجھے قتل کیا تھا نا، بابا تیری عصمت کی قسم اس نے مانگے نہیں، اس نے چھین لیے ہیں، بابا ایسے چھینے ہیں اب میں قیامت تک در نہیں پہن سکتی، بابا اب میں گوشوارے نہیں پہن سکتی۔ خدا کی قسم جب کربلا میں یہی بطول بابا سے ملنے گئی تو بابا کی ختم ہو گئی، بابا کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب جب یہی بطول کو ملنے بابا شام میں آیا تو اس بطول کی ختم ہو گئی، کہتی یہی رہی بابا آنکھیں کھول، یہ سامنے سجاد ہے پوچھ لے، بابا میں نے کبھی سجاد سے پانی نہیں مانگا، بابا میری پھوپھیوں سے پوچھ لے میں نے کبھی بستر نہیں مانگا، بابا جہاں میرا دل کرتا میں بیٹھ جاتی، مگر بابا تو میرا بابا ہے نا، بابا میں تجھے بتا دوں تو نے کربلا میں وعدہ لیا تھا نا، تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا اب آنکھیں کھول اور بہنوں سے پوچھ، کربلا کے بعد اب تک میں سوئی نہیں ہوں، بابا سو نہیں سکتی ہوں، بابا نہ میں دائیں سو سکتی ہوں نہ میں بائیں سو سکتی ہوں، اسی لیے تو کسی نے لکھا کہ جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، وما لینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد۔